اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مساوات و تعاون کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ مساوات کے لفظی معنی برابری کے ہیں، مگر اسلام میں یہ لفظ اپنے اندر بہت زیادہ خوبیاں سموئے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ حجرات کی 13ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے برتر وہی لوگ ہیں جو زیادہ تقوی شعار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم انسان آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ تمام انسان آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے تھے، بس کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ عورت اور مرد میں مساوات۔ جس طرح تمام نبی نوح انسان کے باہمی تعلق کا بنیادی اصول مساوات اور برابری ہے، اسی طرح مرد اور عورت میں بھی مساوات ہی کا اصول کار فرما ہے، تاہم اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ دینی اعتبار سے مساوات۔ عورت اور مرد دینی اعتبار سے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ایک عورت اللہ و رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک مرد کو ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا پر میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجران کے مطابق اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ حق کے ملکیہ۔ جس طرح مرد کسی بھی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا مالک اور وارث بن سکتا ہے، بالکل اسی طرح عورت بھی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی مالک اور وارث قرار دی گئی ہے۔ تاہم اتنا فرق رکھا گیا ہے کہ وراثت میں شریعت عورت کا حق مرد کے مقابلے میں نصف رکھا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عورت کا درجہ معاذ اللہ مرد سے کم تر یا فروتر ہے، بلکہ یہ معاشرے کی لازمی انتظامی ضرورت تھی۔ اسلام نے چونکہ عورت کو کسب معاش کی سرگرمیوں سے استثناء دیا ہوا ہے اور اس کے لیے نان و نفقہ فراہم کرنے کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، اس لیے عورت کو وراثت میں نصف حصہ دینے کا قانون نافذ کیا گیا ہے۔ تاہم اس بنیادی فرق کے ساتھ عورت کو جائیداد رکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے ان میں سے ان کا حصہ اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان میں سے عورتوں کا حصہ ہے۔ اسلام اور معاشی مساوات۔ اسلام کے نظریہ معاشی مساوات کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ معاشی مساوات کا مفہوم متعین کر لیا جائے۔ خیالی مساوات۔ عام طور پر معاشی مساوات سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں میں دولت کو مساوی طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ اگرچہ نظری اعتبار سے یہ بات بڑی بھلی اور حسین معلوم ہوتی ہے، مگر عملاً ایسا کر کے دکھانا ناممکنات میں سے ہے۔ پھر یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ اسلام، جو کہ دین فطرت اور دین کامل ہے، وہ ایک نامکمل چیز کا حکم دیتا ہے؟ فطری مساوات۔ تاہم مساوات کی یہ صورت کہ تمام افراد
معاشرہ کو معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا برابر کا حق حاصل ہو۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں